نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ بلند شریف، دربار عالیہ نعریہ شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ الحمدللہ آج ہم خوش قسمت لوگ ہیں، سالانہ عرس مبارک پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید میٹھے حسین شاہ صاحب، آج ہم ان کی تقریب سعید کے اندر شمار ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اس نے توفیق بخشی تو ہم ان کے در دربار پر آئے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور سجادہ نشین پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب نے ہر سال کی طرح ہم تمام لوگوں کو اس خوبصورت اس کی تقریب میں مدعو کیا، خالق کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے بعد خوبصورت خطاب سنیں گے، میں نے مختصر اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ فخر اہل سنت، ناموس اہل سنت، صاحبزادہ اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد امجد کمران صاحب آستان علیہ نعریہ شریف ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہیں، خالق اور مالک ان کا سایہ تا دیر تک ہمیں نصیب فرمائے۔ دیگر علماء کرام کا سٹیج ہے، اللہ پاک تمام پر اپنی سلامتی نصیب فرمائے۔ جتنے بھی لوگ دور دراز سے چل کر اس پنڈال میں آئے اور بابے کے دروازے پر آئے، خالق حالے کے آنے کے لبیک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے لمبی بات نہیں کرنی، مختصر ایک بات کرنی ہے۔ پاک پتن شریف کے بعد علامہ صاحب نے چھیڑ دی، اسی کو میں آگے لیتے ہوئے بابا فرید بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، جیسے میں اور آپ آئے، بندہ آ گیا، حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہنے لگا حضور میں آپ کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں مرید ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا جی بسم اللہ۔ آ گیا تو بسم اللہ، کہنے لگا میری شرطیں ہیں، مرید ہونے کے لیے آیا تو 7 شرطیں میں لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے تیری؟ کھول کے بول، کہنے لگا میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا؟ بولو نا، نماز نہیں پڑھنی۔ دوسری یہ شرط ہے آپ نے مجھے نماز کے لیے کہنا بھی نہیں۔ بڑے سستے سوتے رہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ مجھے نماز کے لیے آپ نے کہنا بھی نہیں۔ تیسری کیا ہے؟ سرکار جنت میں ساتھ بھی لے جانا۔ 3 شرطیں لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا مرید ہونے کے لیے آیا تو شرطیں لے کر ایسے آیا جو ناقابل قبول ہے، تو آپ نے فرمایا چل آ گیا تو آ گیا، کوئی بات نہیں، تیری شرطیں قبول ہے، لیکن ہماری بھی چھوٹی سی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھا، ہاتھ آگے بڑھا، چھوٹی سی شرط کو قبول کر کے کہنے لگا حضور کون سی؟ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ ہی رہنا
हमारे साथ रहना पड़ेगा। कहने लगा ये तो बात बड़ी अच्छी है, सुबह शाम खाना मिल जाएगा, खाने के लिए आशिया मिल जाएगी, बैठा रहूंगा सोया रहूंगा, ये तो बड़ी बात होगी। नमाज के लिए नहीं कहना, नमाज भी नहीं पढ़नी और जन्नत में भी साथ। उसने कहा इससे सौदा सस्ता तो मिलता कहीं है। आपने फरमाया बैठ जा, मरीद हो गया। बैठ गया। एक दिन भी गुजर गया। जितने भी बाबा फरीद के दरवाजे पर आते हैं, जब आजान होती तो अपनी अपनी जगह छोड़कर मस्जिद में चले जाते, वो बैठा रहता। एक दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन गुजरा, पांचवा दिन जब गुजरा, पैंतन पाक के नाम का जब पांचवा दिन गुजरा, उसका दिल अंदर से मचल गया, चलता हुआ नमाज अदा करनी। जब नमाज अदा की, अच्छू की सोबत अच्छा बना देती है, अच्छू की सोबत अच्छा बना देती है, बुरू की सोबत बुरा बना देती है। तरखान की दुकान पर चले जाओ, बैठ कर निकलोगे, आपकी अंगारी निकलने से आपके कपड़े में सुराख हो जाएगा। अवतार की दुकान से होकर वापस आओ, आने वाले को पता चल जाएगा ये किसी खुशबू वाले के दरवाजे से होकर जाओगे, लोगों को पता चल जाएगा ये पलंग वहां से होकर आया है। वक्त गुजर गया, जाके नमाज अदा की, दूसरी नमाज भी, तीसरी नमाज भी, चौथी, जब 5 नमाजें अदा की, बाबा फरीद पूछने लगा दोस्तों सौदा तो और किया था लेकिन नमाजें कहाँ से? नमाज कहा तूने कहा था नमाज के लिए कि नबी नहीं, नमाज पढ़नी भी नहीं, लेकिन जन्नत में साथ